اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کر لیتا ہوں۔ اب دعا کیسی کرنی چاہیے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اے لوگو اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو۔ دعا اور پکار کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ بعض لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے بلکہ صرف غیر اللہ ہی سے مانگتے ہیں، یہ کھلم کھلا کفر ہے۔ بعض لوگ اللہ سے تو دعا کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ دوسری ہستیوں سے بھی دعا کرتے ہیں، اور یہ کھلا شرک ہے۔ دوسرے الفاظ میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی اختیار رکھتا ہے اور دیگر ہستیاں بھی کچھ نہ کچھ جزوی اختیارات رکھتی ہیں۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھے تو آپ کہہ دیں کہ میں یقیناً قریب ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یعنی جب وہ قریب ہے تو وسیلے اور واسطے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، وہ تو رگے جان سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی وزیر تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے، اسی طرح اللہ تک بھی کسی نہ کسی کا واسطہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ یہ دلیل نہایت ہی کمزور ہے، اس لیے کہ وزیروں کو آپ کے احوال کا علم نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ آپ کو جانتے ہیں، اور نہ ہی وہ سینوں کے رازوں سے واقف ہوتے ہیں۔ چنانچہ وزیروں تک رسائی کے لیے کسی درمیانی واسطے کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن ان واسطوں میں افراد، ٹیلی فون، فیکس، خطوط، ملاقات وغیرہ شامل ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جانتا ہے اور آپ کی ضروریات کو بھی وہ سمجھتا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے صرف اور صرف دعا ہی کی ضرورت ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے کہ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور اے مشرکو، جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو وہ تمہاری مدد پر قدرت نہیں رکھتے اور نہ وہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے کہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور وہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، بادشاہت اسی کی ہے، اور جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تم کو کیا دے سکتے ہیں؟ وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اگر تم انہیں پکارو بھی تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے، اگر سن بھی لیں تو تمہاری مراد کو پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسری ہستی انسانوں کی دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یعنی ان سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں اور جو قیامت تک ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے، وہ تو ان کی پکار سے بھی بے خبر ہے۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں سے مانگنے والے گمراہ ترین لوگ ہوتے ہیں۔ اہل قبر قیامت تک نہیں سن سکتے ہیں، اور اہل قبر ہماری دعاؤں سے بھی غافل ہوتے ہیں، اور جن سے دعا کی جاتی ہے وہ تو خود بھی بے بس ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، کہ وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔
اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے مقابلے میں سب بے بس ہیں، کوئی نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو سب کی مدد کرتے ہیں، لہٰذا ہر حال میں اللہ ہی کو پکارے اور اسی سے دعا کرے، اور اس پکار پر کسی دوسرے کو اس کے ساتھ شریک مت ٹھہرائیں، اور اللہ کی بجائے کسی اور سے مانگنا بھی حرام ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کو مت پکارو، اور دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ان لوگوں کو مت پکارو جو پکارنے سے فائدہ اور نقصان نہ پہنچ سکے، پھر اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور دعا حاصل عبادت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں الدعاء هو العبادت، یعنی دعا ہی عبادت ہے، اور ایک اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا الدعاء مغز لعبادتی، یعنی دعا عبادت کا مغز اور گودا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اسی ہتھیار یعنی ایمان اخلاص سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے خدائی عذاب کا مقابلہ کیا تھا، اور جس سے وہ عذاب ٹل گیا تھا۔ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، سوائے قوم یونس کے جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے اس دنیا میں عذاب ان سے ہٹا لیا اور ایک عرصہ تک کے لیے ان کو زندگی دی۔ دعائیں قوموں کو ہلاکت سے بچا لیتی ہیں اور دعا سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء، دعا نفع دیتی ہے ان مصیبتوں میں بھی جو نازل ہو چکی ہیں اور ان مصیبتوں میں سے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، لہٰذا اللہ کے بندوں دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور دعاؤں سے تقدیر بدل سکتی ہے۔ خالص دعاؤں میں یہ بھی اثر رکھا گیا ہے کہ وہ تقدیر کو بھی پھیر سکتی ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في الامور الا البر، یعنی دعا ہی تقدیر کو پھیر دیتی ہے اور نیکی عمر کو زیادہ کر دیتی ہے۔ دعا ہمارا حق ہے اور دعا کرنا ہمارا اختیار ہے، دعا قبول کرنا اللہ کا اختیار ہے، ہمیں اپنے حق سے کسی صورت میں بھی دستبردار نہیں ہونا چاہیے، اور عاجزی اور انکساری میں عزت رکھ دی گئی ہے۔ حدیث نبوی میں ہے لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے، دعا اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور افضل ترین عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے، دعا نہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے سوال نہ کرے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور ایک اور حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جو شخص یہ بات پسند کرے کہ اللہ سختیوں میں اس کی دعاؤں کو قبول کرے، اس کو چاہیے کہ وہ فراخی کی حالت میں اللہ سے بہت دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو 3 مختلف طریقوں سے قبول کرتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ دعا رائے گاں ہو جائے۔ نمبر 1، بندہ دنیا میں جو مانگتا ہے وہی دنیا میں اسے دے دیا جاتا ہے، اور نمبر 2 کہ بندہ دنیا میں جو مانگتا ہے اس کو محفوظ کر کے آخرت میں اسے عطا کر دیا جاتا ہے، اور نمبر 3 بندے کے مقدر میں جو بلائیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں۔ اور وہ افراد جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار جب افطار کرے، اور دوسرے امام عادل، اور تیسرے مظلوم کی دعا۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ بادلوں کے اوپر اٹھاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں،
اور پروردگار فرماتا ہے کہ مجھ کو میری عزت کی قسم میں تیری مدد کروں گا، اگرچہ ایک مدت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور دوسری حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا قبول کی جاتی ہے، ان کے قبول ہونے میں شک نہیں۔ ایک باپ کی دعا، دوسری مسافر کی، اور تیسری مظلوم کی دعا۔ اسی طرح رزق حرام کھانے والوں کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں رزق حرام کھانے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کر کے غبار آلود پراگندہ والوں کے ساتھ حج یا جہاد کے لیے آتا ہے اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا اور پہنا سب حرام مال سے ہوا ہے، حرام مال ہی سے پرورش کیا گیا ہے، تو پھر ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ عنقریب اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کر دے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے اور پھر وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر یعنی لوگوں کو برائیوں سے روکنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو یہ فریضہ انجام نہیں دیتے پھر ان کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ دعا کی قبولیت کا وقت، یوں تو اللہ تعالیٰ ہر وقت دعائیں سنتا ہے اور بندوں کی حفاظت اور خبر گیری کرتا رہتا ہے، اس کے یہاں قبولیت دعا کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، اور اس نے خود اپنے فضل و کرم سے عبادات اور مناجات کے لیے کچھ مخصوص اوقات مقرر فرما رکھے ہیں۔ ان وقتوں میں دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ ہر رات کا آخری حصہ، اس وقت خود اللہ تعالیٰ بندے سے فرماتا ہے کہ تم لوگ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہر آخر رات میں آسمان سے دنیا کی طرف آ کر فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کوئی مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ اور کون سا وقت ہے قبولیت کا؟ اذان کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے۔ 2 وقت یعنی دعا اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ اقامت کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اقامت کے وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں صف بندی کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی رات کے وقت، اور فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور سجدے کی حالت میں بھی دعا قبول کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں بندہ اپنے رب کے بہت ہی نزدیک ہو جاتا ہے، لہٰذا زیادہ دعا مانگا کرو، اور روزہ افطار کرتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور قرآن کی تلاوت اور ختم القرآن مجید کے وقت بھی دعا مقبول ہوتی ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے، کیونکہ آئندہ ایسے لوگ ہوں گے کہ قرآن مجید پڑھ کر لوگوں سے مانگیں گے۔ جمعے کی رات میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے کی رات میں ایک گھڑی ایسی بھی ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ آداب دعا یعنی دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ یا کسی انسان سے ضرورت ہو تو اسے چاہیے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ساتھ بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو۔ اور ہر دعا کرنے والے کو چاہیے کہ دعا صرف اپنے لیے ہی مخصوص نہ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا کہ اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر۔ تو فرمایا لقد حجرت واسعا، یعنی تم نے اللہ کی کشادہ رحمت کو روک دیا ہے۔ اس شخص نے اپنی دعا میں اپنے علاوہ
صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کیا تھا اور باقی تمام انسانیت کو خارج کر دیا تھا۔ اس غلطی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر، اور اس کے بعد کہ تو ہم کو ہدایت دے چکا ہے، اور اپنی جانب سے مہربانی عطا فرما، تحقیق تو بہت دینے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ اے ہمارے پروردگار، تو سب لوگوں کو ایک ایسے دن میں جمع کرے گا کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور یقیناً اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔